حسن بن محمد بن علی نے خبر دی اور انہوں نے عبید اللہ بن ابو رافع سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے اور زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور ہدایت کی کہ مکے کے راستے پر چلے جانا۔ جب تم مقام روضہ خاک پر پہنچو تو وہاں تمہیں ہودج میں سوار ایک عورت ملے گی، وہ ایک خط لیے ہوئے ہے، تم اس سے وہ لے لینا۔ انہوں نے کہا کہ ہم روانہ ہوئے، ہمارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ جب ہم روضہ خاک پر پہنچے تو واقعی وہاں ہمیں ایک عورت ہودج میں سوار ملی جن کا نام سارا یا کنود ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، لیکن جب ہم نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو نے خود سے خط نکال کر ہمیں نہیں دیا تو ہم تیرا کپڑا اتار کر تلاشی لیں گے، تب اس نے اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکالا۔ ہم وہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوئے۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کی طرف سے چند مشرکین مکہ کے نام صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور اکرمہ بن ابو جہل۔ پھر انہوں نے اس میں مشرکین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بھیدوں کی خبر بھی دی تھی۔ آپ فوج لے کر آنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے حاطب، تو نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ جلدی نہ فرمائیں، میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں دوسرے مہاجرین کی طرح قریش کے خاندان سے نہیں ہوں، صرف ان کا حلیف بن کر ان سے جڑ گیا ہوں، اور دوسرے مہاجرین کے وہاں عزیز و اقربا ہیں جو ان کے گھر بار مال اسباب کی نگرانی کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ خیر، جب میں خاندان کی روح سے ان کا شریک نہیں ہوں تو کچھ احسان ہی ان پر ایسا کر دوں جس کے خیال سے وہ میرے کنبے والوں کو نہ ستائیں۔ میں نے یہ کام اپنے دین سے پھر کر نہیں کیا، اور نہ اسلام لانے کے بعد میرے دل میں کفر کی حمایت کا جذبہ ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی انہوں نے تمہارے سامنے سچی بات کہہ دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اجازت ہو تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غزوہ بدر میں شریک رہے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ جو غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے کام سے واقف ہے، سورہ ممتحنہ میں اس نے ان کے متعلق خود فرما دیا ہے کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ ان سے تم اپنی محبت کا اظہار کرتے رہو۔ آیت فقد ضل سواء السبیل تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4274۔ عقیل بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح مکہ رمضان میں کیا تھا۔ ظاہری نے ابن سعد سے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا کہ وہ بھی اسی طرح بیان کرتے تھے۔ ظاہری نے عبید اللہ سے روایت کیا، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ فتح کے سفر میں جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، لیکن جب آپ مقام قدید پر پہنچے جو قدید اور عصفان کے درمیان ایک چشمہ ہے، تو آپ نے روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4275۔